ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ جب وزیر اعظم سے تب سے ان کی جاسوسی شروع ہو گئی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک شخص کو پکڑا بھی اور پولیس کے حوالے بھی کیا۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ پتہ کیسے لگا کہ سابق وزیر اعظم کی جاسوسی ہو رہی تھی؟ پکڑا کیسے گیا؟ اشرف صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ سارے کا سارا واقعہ ہے۔ اس کی کچھ انفارمیشن تو میں آپ سے شیئر کروں گا، کچھ ابھی نہیں کروں گا، مناسب وقت پہ آپ سے وعدہ ہے آپ ہی کے پروگرام پہ کروں گا، مگر کافی مٹیریل اس میں موجود ہے۔ لیکن سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں مجھے یہ لگتا تھا کہ خان صاحب ہر شخص کے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی ذات ان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور ان کے لیے رستے بھی آسان کرتی ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے یہ سازش ہوئی ساری، اور جس طریقے سے تانے بانے بنے جا رہے تھے، یہ سائفر نہ آتا تو عوام کے سامنے نہیں آنی تھی یہ سازش اس طریقے سے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ رشیا میں تھے، ہماری وہاں بھی بات ہوئی تھی کہ اس کے کانسیکوینسز ہونے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم کھڑے تھے باہر تو ہماری سخت سردی کے درمیان میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی کہ اب خان صاحب نے فیصلہ تو لے لیا ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوں گے ان کے لیے، اور آپ نے ان کو بھی انفارم کیا تھا وہاں پر کہ آپ کے لیے جب آپ یہ ایک انٹریکشن شارٹ سی ہوئی تھی کہ شاید آپ کے لیے کانسیکوینسز ہوں۔ تو خان صاحب نے اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا یہ معاملہ، اس دفعہ بھی یہ والا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ یہ ڈیوائس بس انسٹال ہونے لگی تھی کہ اس ٹائم پر یہ سارا کچھ ان ارتھ ہوا، اور اس میں بہت ساری تفصیل ہے اور وائس نوٹس بھی ہیں۔ جی بالکل، وائس نوٹس بھی ہیں۔ جو وائس نوٹس ڈیوائس سے ملے ہیں یا فون سے ملے ہیں؟ ڈیوائس میں سے بھی کچھ چیزیں ملی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ چیزیں وہ جو ٹیلی فون جس کو پلانٹ کیا گیا تھا جس ملازم کو، اس کے ساتھ جو کنورسیشن تھی وہ وائس نوٹس کے اوپر تھی۔ اس کو جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، یہ تب سے اپنے وائس نوٹس ہیں یا ہینڈلر کے وائس نوٹس؟ ہینڈلرز کے۔ ان میں سے ایک آواز پہچانی بھی گئی ہے۔ آواز پہچانی گئی، نام اور شکل بھی آپ جانتے ہوں گے پھر تو یقین بس چھوڑ دیتے ہیں یہ کہانی پھر صحیح۔ تو ہینڈلر انسٹرکشنز کیا دے رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا اپنی قمیض اٹھاؤ تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، تو رہنے دیجیے۔ تو یہ پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ ہینڈلر کہاں پہ بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں؟ رہنے دیجیے، ہمارے دل میں بیٹھتے ہیں وہ، رہنے دیجیے۔ ہم کو کس کے غم نے مارا؟ انسٹرکشنز کیا تھی اس لڑکے کو؟ انسٹرکشن تھی کہ اس نے ڈیوائس رکھنی ہے، اور ڈیوائس اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لانا ہے جو گھر میں کام کر رہے تھے، اور ڈیوائس رکھنی ہے۔ اب اس میں پرابلم کی بات یہ تھی کہ آپ سوچیے کہ جب ایک بندے کو آپ ہائر کر لیتے ہیں کہ وہ ڈیوائس رکھے گا، ڈیوائس رکھنی کس جگہ تھی اس پہ؟ وہ ڈیوائس ایسی کہیں بھی رکھی جائے، وہ اتنی سینسٹیو ڈیوائس ہے، وہ میں نے آپ کے رپورٹرز کو دکھائی، وہ اگر یہاں پڑی ہوگی تو وہ اگر یہ 30x30 کا کمرہ ہوگا یا 40x40 کا کمرہ ہوگا تو آپ اس کونے میں بھی بولیں گے تو وہ آپ کی آواز کو ریکارڈ کرے گی، اور وہ 48 سے 60 گھنٹے تک کی ریکارڈنگ کر سکتی ہے ایک گو میں۔ اور اس کے بعد اس کو، اور اس کا انتظام یہ کیا گیا تھا کہ 2 ڈیوائسز ہونی تھی، ایک دینی تھی اور دوسری واپس آنی تھی، تاکہ ڈیٹا بھی کاپی ہوتا رہے، اور یہ چین بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جو آپ نے دکھائی وہ USB کی طرح کی لگ رہی ہے؟ جی وہ اس کی طرح کی ہے۔ تو یہ اسمارٹ ٹی وی ہے خان صاحب کے کمرے میں کسی جس میں؟ نہیں، کسی چیز میں لگانی نہیں تھی، یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو بس آپ نے ایسے رکھ دینی ہے۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے اس کو USB بنایا ہوا ہے، اس کی شکل USB کی بنائی ہوئی ہے، وہ USB نہیں ہے، وہ اصل میں ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، اور اس کی شکل USB کی بنائی تاکہ اگر کوئی اٹھا لے تو اس کو لگے USB پڑی ہوئی ہے، وہ پھینک دے اسے۔ یہ ملازم کب سے ہینڈلرز اس کو ہینڈل کر رہے تھے؟ تقریباً 3.5 مہینے سے تقریباً 3.5 سے 4 مہینے، جو ہم اس کا دیکھ رہے ہیں نا وہ ڈیٹا کا سارا بیک گراؤنڈ جو اس کے فون کا اور اس کے ساتھ کنیکشنز، 4 مہینے رفلی، 4 مہینے سے کچھ دن کا۔ آپ نے کچھ CCTV ویڈیوز کا بھی ذکر کیا، یہ کون سی CCTV؟ رہنے دیں ابھی، یہ کچھ یہ اس دور کی ہیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے؟ رہنے دیں، آپ سے وعدہ جاننا چاہتی ہے، آپ سے وعدہ ہے آپ اسے شیئر کریں گے کبھی۔ صرف اتنا بتا دیں اس دور کی ہیں جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے اور ایک ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، کچھ عمارتوں میں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، کچھ سندھ ہاؤس کے آس پاس کی ویڈیوز ہیں، کچھ ٹریل 5 کے پاس کی ویڈیوز ہیں، کچھ کانسٹیٹیوشن ایونیوز کی ویڈیوز ہیں۔ میں نے ابھی گھر بھی جانا ہے اور آج کل حالات بڑے ٹائٹ کیے ہوئے ہیں، خیر اب اللہ کی سپرد ہے، زندگی موت تو کی ہوئی ہے، لیکن چلو 4 دن اور زندہ رہ لینے دیں، 4 دن اور منجی پیڑی ٹھوک لین دو، کیونکہ تسی فوری بندوبست کروانا ہے میرا، سو اس لیے اس سوال کا جواب رہنے دیں کیونکہ جواب بڑا گرم ہے۔ اس ملازم کے آپ نے بیانات ایویڈنس کے طور پہ ریکارڈ کیے؟ جی بالکل، آڈیو کی ہے، ویڈیو کی ہے؟ پوری اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا 2-3 دفعہ، پھر اس کی ریکارڈنگ پوری ہماری ہوئی، پھر اس نے والنٹیئر کیا اور انفارمیشن دینے کے لیے بھی اس نے والنٹیئر کیا، اور جب ہم اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اس کے گھر پہ چھاپا مارا جا رہا تھا اس ٹائم، جب ہم وہاں پر اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اور بنی گالا میں اس کا انٹرویو کر رہے تھے
تو سفید پوش نقاب پوش کچھ دوست وہ اس کے گھر پر پہنچ گئے تھے تاکہ وہاں سے اگر کوئی ڈیوائس ابھی وہاں پڑی ہو، کوئی اور چیز ہو تو وہاں سے قبضے میں لے لی جائے، نشانات مٹا دیے جائیں. تو بڑا اچھا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. تو اس نے کوئی بتایا کہ ہینڈلر سے کہاں ملاقات ہوتی تھی، کہاں جا کے انفارمیشن شیئرنگ ہوتی تھی؟ جی بتایا. وہ تو اگر زیادہ بات نکل گئی تو خان صاحب میرے پہ بھی شک کریں گے کہ تم بھی وہاں جاتے تھے، تو اس لیے وہ میں اس طرف نہ جاؤں تو بہتر ہے. یا عملان جاندے سی. اچھا اب یہ ایک مذاق والی بات نہیں، کافی سیریس باتیں ہیں یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں. اب جب ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے، اب جب ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے عملہ نہیں جانتے. ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان انلیگل ریکارڈنگز کے حوالے سے فیصلے بھی دے چکی ہے اور ایک حکومت برخاست بھی کر چکی ہے. یہ کوئی نان سیریس معاملہ نہیں ہے، سیریس معاملہ ہے. تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے کیونکہ سپریم آپ کورٹ آف پاکستان میں آپ نوٹس میں لائیں گے کہ یہ انلیگل سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھیں، آپ سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں تو خود ہی انہیں سوموٹو لینا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ ملک کے الیکٹڈ سٹنگ پرائم منسٹر کے گھر کے ملازم کو خرید کے، جن کی سیکیورٹی کے اوپر ملک کے بڑے سیکیورٹی ادارے متعین ہوتے ہیں، اس کو خریدا گیا، اس کو شراب کی بوتل دی گئی، اس کو پیسہ دیا گیا اور اس سے ڈیوائس پلانٹ کرنے کی بات چیت شروع ہوئی. اب وہ ڈیوائس کل کو بارودی بھی ہو سکتی. ڈیوائس تو ڈیوائس ہے. جب ایک بندے نے آپ کے لیے ایک غلط کام کر لیا پھر تو بلیک میل ہو کے وہ کچھ بھی کرے گا. پھر تو آپ اسے زہر بھی ملوا سکتے ہیں کھانے میں، آپ اس سے بارودی ڈیوائس بھی لگوا سکتے ہیں، اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. کتنا پیسہ دیا گیا اس ملازم کو؟ بہت زیادہ نہیں، تھوڑے پیسے دیے گئے. ایک دفعہ 50,000 دیا گیا، پھر اس کو یہ کہا گیا کہ جتنی اچھی انفارمیشن اس میں سے نکلے گی اتنا تمہارا حصہ ہوگا. ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں جتنی انفارمیشن آئے گی اتنا پیسہ تمہیں دیا جائے گا. یہ سیکریٹریٹ کی ریکارڈنگ کے لیے تھی یا خان صاحب کے گھر کے ریکارڈنگ؟ گھر کے، ان کے گھر کے، جہاں پر ان کی فیملی بھی ریزائڈ ہے، جہاں پر وہ خود بھی ریزائڈ ہیں. وہاں عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس حوالے سے کتنے تھریٹ الرٹس آ چکے ہیں؟ بہت زیادہ، کافی دفعہ آ چکے ہیں اور ہم لیٹر بھی جواب دے چکے ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ سیریس اس کے اوپر ایفرٹ اس لیے نظر نہیں آتی کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ایک مجرمہ جو ہے ان کو جو سیکیورٹی دی ہوئی ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے برابر دی ہوئی ہے. خان صاحب کی سیکیورٹی اس طریقے سے اس کے انتظامات نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے تئیں کر رہے ہیں اور اللہ بہتر کرے گا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ تو کب سے جان لے چکے ہوں کسی کی بھی.